بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 700 کروڑ مل جائیں گے، سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے، اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کے کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین
ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں کہ ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے، اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا یہ عمل ہے، اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اور اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں آپ کو بتانا شروع کر دوں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، ایسے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے، جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ وہ با جماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ با جماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز با جماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین، جو فرض نماز کے بعد با جماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سن بھی لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے،
سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور اس بندے ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔